انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے دل ہدایت پانے لگتا ہے۔ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا خواب عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی موت کو یاد رکھنا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، موت کو یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت کرو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو میرے متعلق قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن تیرے اعمال ضائع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام ابن آدم انسان خطا کار ہیں اور ان میں سب سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیری دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ آمین۔ یا اللہ، مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے بچا۔ آمین۔
اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں خوشیاں نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ میری خاموش دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جمعہ کا دن ہے، آج ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا کر دے، آمین۔ یا اللہ آج جمعہ کی نماز میں جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھیں سب کی دعائیں قبول فرما، آمین۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے نوازنے میں بالکل نہیں۔